بات حضور نے قبول کر لی. او بھائی تعظیم کرو رسول کریم. تیسرے نمبر پہ نا کھول کے درود پڑھا کرو میرے نبی پاک. آپ سے ایک بات کروں, امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حق والی جماعت کون سی, فرمایا جو درود شریف زیادہ پڑھے. میں نا ویسے علماء کی بات نہیں کرتا, تجربے کی بات کرتا ہوں. چھوڑ گئے ہم درود شریف, پڑھتے نہیں صحیح طریقے سے. کبھی کسی محفل میں, کسی مسجد میں, کبھی چلتے چلتے, ایسے نہیں. امام سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں رات کو وضو کر, پھر مصلی بچھا, پھر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا, پھر مدینے کی طرف منہ کر, اور پھر محبوب پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو جا. فرماتے ہیں مجھے امید ہے تجھے جلوہ بھی نظر آئے گا. یعنی ادب سے پڑھے اور درود شریف کا مزاج بنائے, شوق. اس طرح سارے وقت میں اپنے ٹائم رکھا ہوتا ہے نا یاروں سے گپے لگانے کا, تصویر فیس بک پہ فوٹو چڑھانے کا ہوتا ہے نا ٹائم ہمارے پاس. اور گھر میں مرضی کی چیز نہ پکی ہو تو برگر کے لیے وقت نکل آتا ہے, کھا لیتے ہو جو نام مرضی کا نام بھی پکا ہو, نکال ہوتے نا ٹائم. تو اسی طرح نا درود و سلام کے لیے وقت نکالو اور خوب نکالو, خوب جم کے درود شریف پڑھو. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دن کا چوتھا حصہ درود پڑھوں. حضور نے فرمایا زیادہ کر لو گے تو فائدہ ہوگا. عرض کی حضور جتنا وقت بچے 2 حصوں میں, آدھا باقی بجائے فرادہ درود و سلام. فرمایا زیادہ کر لو فائدہ ہو جائے گا. عرض کی حضور جتنا وقت بچے درود ہی پڑھا کروں. فرمایا پھر تیری دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. درود و سلام نہ ذوق سے پڑھیں, یعنی مزہ لے کے پڑھیں, سرور سے پڑھیں. ہمارا نقیب بھی محنتیں کرتا رہ جاتا ہے بیچارہ, خطیب بھی گزارش ہی کرتا رہ جاتا ہے, نعت خواں بھی بڑا ہی تر لے لیتا ہے, لیکن ہمارا ذوق بنتا یہ ضرور شوق پیدا کرے اپنے. اور زیادہ باتیں نہیں کرتا, بات کو سمیٹتا ہوں. نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرو. حضور نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرنا. یہ لفظ نبی پاک کے اہل بیت کا بھی پیار کرو. اور یار ہمیں کیا لگے, ہمیں اس سے کیا غرض ہو, سامنے والا کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے, اعلیٰ تھے نا تو باتیں اعلیٰ ہی کرتے. ایک اعلیٰ جملہ لکھا ہے, کسی نے کہا جی فلانا بندہ اس کے بارے میں شک ہے, سید ہے کہ نہیں. آپ فرمانے لگے کہ وہ اگر کہتے ہیں نا میں سید ہوں تو عزت کر, تجھے اللہ عزت کرنے کا اجر عطا کرے. تو اکرام کریں. اور آخری بات یہ کہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم حضور کے دین کی خدمت کریں. یار 36 سال لوگ پردیس میں رہ کے آئے, اور میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے پچھلوں نے بڑی بڑی پراڈو خریدی, بڑا کچھ کیا, پر ان بیچاروں نے کمبل بھی نہیں بدلا 36 سال. اسی میں کس لیے گئے؟ بچوں کے لیے, مکان کے لیے. میری 4 بہنیں تھیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ساری زندگی چاہے لگانی پڑے میں لگاؤں گا. تو نے دنیا داری کے لیے کتنی محنت کی بتا. کبھی 2 دن اس لیے بھی نکالے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دین کو فائدہ ہو جائے. آپ ناراض نہ ہونا, ہماری ساری منصوبہ بندی ذات کے لیے, ذات کے لیے. تو کسی مدرسے سے تھوڑا تعاون کرتا بھی ہے نا, اب تو مدارس سے تعاون ہوتا ہی نہیں ہمارے, مزاج ہی نہیں. اور اگر مدارس کے بچوں کو 4 پیسے مل بھی جائے تو عزت نہیں ملتی بیچارہ. میں مدرسے کا طالب علم ہوں, رو رہا ہوں, عزت نہیں ملتی. ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے روٹی دی جاتی ہے. کبھی آپ نے اپنے مہمان خصوصی سے کہا ہے کہ دیگے لیٹ ہیں, آدھا گھنٹہ بیٹھو. تو مدرسے کے طالب علم سے لوگ کہہ دیتے ہیں 2 سپارے اور پڑھ لو, دیگ نہیں پکی. اتنا ظلم کرو گے آپ. خدا را تھوڑی توجہ کریں, دین کی مدد کریں. آپ کی اور میری, دیکھو نا جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت لگاتے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے. حضور کو آخری نبی جب آپ نے مانا ایمان لائے, اب ذمہ داری کتنی ہے. آپ 1.25 ارب ہے مسلمان اور 4.5 ارب کافر ہے, اس کو کس نے کلمہ پڑھانا ہے. حضور تو آخری نبی ہے, کس کے ذمہ لگا کے گئے. دین کے لیے کون نکلے گا؟ کون ہے جو بے نمازی کو کہے کہ نمازی ہو جائے؟ کون ہے جس کو شوق ہو کہ لوگ داڑھی والے ہو جائیں؟ کون ہے جو منت کرتا پھرے کہ آؤ نماز پڑھو؟ اگر ہمارے ہاں بعض نصیحت ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی رسم بڑی پائی جاتی ہے. وہ تڑپ, وہ درد
دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. آپ یقین کریں منصوبہ بندی ہوتی ہے ذات کی، صرف ذات کی. اس جنگل سے نکلو، خدا را میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی زمانے میں اگر بد عقیدہ بد مذہب پھیل گئے تو اس دور کے علماء سے اللہ پوچھے گا تم کہاں تھے. آپ کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کا دست و بازو بنے، تنقید چھوڑ دیں. ہم نا 99 خوبیاں دیکھ کے ایک خامی دیکھ لیں تو خامی کے پیچھے پڑے رہتے، خوبیاں نہیں دیکھتے. مساجد کی رونق بڑھائیں. اپنے دوست کو کہیں یار نماز بھی بڑی ضروری ہے. خدا را آپ کا چہرہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ یہ مدینے والے کا غلام. اپنے گھر والوں کو پردہ کرائیں، ان کو سنت شریعت کی پابندی سکھائیں. میرے عزیز دوستو، تھوڑا تھوڑا کر کے دین کے لیے تھوڑا تھوڑا کر. آپ کسی مدرسے میں جائیں صبح اور مدرسے کے طالب علموں سے ایک استاد صاحب سے پوچھیں کہ ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے. آپ سے میں منت کروں گا، گزارش کروں گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، کم از کم میرے اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا جس طرح کے کپڑے اپنے پوتوں کو لے کے دیتے تھے مدرسے کے بچوں کو بھی اسی طرح کے لے کے دیتے. جاؤ سردیاں آ رہی ہیں، بچوں کو سردیوں والے کپڑے خرید کے دو، ان کی کتابوں کا خیال کرو، طبیعت اور ذوق ایسا بیدار کرو کہ جس میں دین کی طرف لوگوں کی رغبت ہو. اپنا اپنا یار دیکھو نا، حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے فیکٹریاں بند کر دی کہ چل رہی ہیں، چیزیں خریدنی بند کر دی کہ کھا رہے ہیں روٹی، لیکن کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی لہذا مولوی کے پاس نہیں جاتے. اور بھی کہتے ہیں فرقے بن گئے ہیں تو اس لیے نہیں جاتے. یہ تو آپ کو پتہ یہ حق پہ کون ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پارٹیاں اتنی ہیں پاکستان میں تو پھر کیا لوگ ووٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں؟ ملک میں مولویوں نے اتنا نہیں لڑایا جتنا سیاستدانوں نے لڑایا. ہمارے بزرگ کسی کو غلط کہتے بھی ہیں تو کبھی اپنی جماعت کے اعلیٰ حضرت نے 4 مولویوں پر کفر کا فتویٰ دیا اور اپنے کسی مرید کو یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے جاؤ اس کی گردن کاٹ کے. فساد نہیں پیدا کیا، دلیل کے ساتھ بات کریں. مہربانی فرمائیں زندگی میں دین کے لیے کچھ کریں، دینی ذوق پیدا کریں، دینی شوق پیدا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے دین کا کتنا نفع ہو سکتا ہے. ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، دہریہ کام کر رہا ہے، قادیانی کام کر رہا ہے، رافضی خارجی کام کر رہا ہے، اور سیکولر اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بچوں میں شک پیدا کر. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے، دین کی مدد کرے. اقبال کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تو اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پیغام دیا کہ ہم ملنا بھی چاہتے ہیں. مجبوریاں ہوتی ہیں کئی دفعہ، مجھے چونکہ عرض کیا ہے وہاں پہنچنا ہے، میں چھٹی لوں گا آپ رات سے، تو کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے. میں اگر سال میں کئی دفعہ ملتان آ سکتا ہوں تو آپ بھی تو ملنے کے لیے کبھی آ ہی سکتے ہیں. بڑا پیار ہو تو یہ کیا کہ گزر جانا کہ پیر ملتے بھی نہیں، تو اس سے بہتر نہیں آپ 5.5 گھنٹے کا سفر ہی کر لیں. انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے. تو مہربانی فرمائیں جب آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا، اس میں تھوڑا جو ہے وہ تہذیب اور عزت بزرگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی قائم نہیں رہتی. اللہ آپ کو برکتیں دے.